جب میں سب کچھ واضح کر چکی ہوں تو اب آپ کا ان باتوں کا مقصد؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی ان باتوں سے، اس پچھتاوے سے، جس تکلیف سے میں اور میرے گھر والے گزرے ہیں، اس کا ازالہ ہو جائے گا؟ آخر چاہتے کیا ہیں آپ میر ابتہاج جہانگیر؟ کیا یہ کافی نہیں کہ میں اس شخص کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہ رہی ہوں جس سے نفرت ہے مجھے؟ امسال کے لہجے میں کڑواہٹ ہی کڑواہٹ تھی اور اس کے سامنے بیٹھا شخص قرب کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ وہ کیا کہا تھا آپ نے مجھے؟ شطرنج کا ماہر ہوں، اپنی مرضی کی بساط بچھاتا ہوں، ہے نا؟ یہی کہا تھا نا؟ اب سنیں ابتہاج صاحب، بساط پلٹ چکی ہے، اب یہ بساط میرے ہاتھ میں ہے، اب میں چال چلوں گی اور آپ تڑپیں گے، یعنی چیک میٹ۔ امسال طنز کے نشتر برسا رہی تھی۔ امسال کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ بھول جاؤ سب اور معاف کر دو اس شخص کو، لیکن دماغ تھا جو کہہ رہا تھا کہ تم اتنی آسانی سے سب کچھ کیسے بھول سکتی ہو؟ یہ شخص تو ساحر ہے، اپنی باتوں سے تمہارے دل کو اپنی جانب کسی مقناطیس کی طرح کھینچ رہا ہے۔ دل کہہ رہا تھا کہ خود کو حوالے کر دو اس شخص کی پناہوں میں، تمہاری تمام تکالیف اور درد مٹ جائیں گے، لیکن وہ انا کا وحشی جانور مسلسل اس مہذب دل کی نفی کر رہا تھا۔ اس دل اور دماغ کے بیچ میں چھڑی جنگ آج ایک بار پھر دماغ جیت گیا تھا اور دل روٹ کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس جنگ کا یہی نتیجہ نکلا تھا کہ امسال نے دل کے بجائے دماغ کو فوقیت دی تھی اور تمام تلخ باتیں سوچے سمجھے بغیر کہہ گئی تھی، جس نے سامنے بیٹھے شخص کے دل کو چنی کر دیا تھا۔ ابتہاج کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، درد اور تکلیف کا ہر تاثر۔ ضبط سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، لیکن زبان سے اب تک ایک لفظ بھی جاری نہ ہوا تھا۔ ان سنہری آنکھوں میں قرب واضح تھا، جس سے محسوس کر کے بھی وہ دشمن جان نظر انداز کر رہی تھی۔ ابتہاج کو اپنے آنسو اپنے دل پہ گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ تم غلط سوچ رہی ہو، بہت غلط۔ میں اپنے کہے پر آج بھی قائم ہوں اور رہوں گا۔ بساط پلٹی نہیں ہے امسال بی بی، بساط پلٹے گی اور وقت آنے پر میں خود اسے پلٹ دوں گا، ایسے کہ تمہیں اندازہ بھی نہ ہو پائے گا۔ ابھی جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ ایک دھوکہ ہے، سراب ہے۔ یہ بساط میں نے خود تمہارے حوالے کی ہے۔ شطرنج کا میں آج بھی بادشاہ ہوں، اور چیک میٹ کون ہوگا یہ تو تم دیکھو گی۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد کمرے میں ایک آواز گونجی تھی، برف کی مانند ٹھنڈی جما دینے والی۔ امسال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ رہی تھی، جبکہ ابتہاج اٹھ کر ٹیرس پہ جا چکا تھا۔ ابتہاج اتنا تلخ نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن امسال اسے مجبور کر رہی تھی۔ امسال نے المیر کے متعلق جو باتیں ارحان سے کی تھیں، وہ تمام باتیں ارحان کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ ارحان کو اب المیر کا اس کے لیے الگ رویہ سمجھ آ رہا تھا۔ ہمیشہ ارحان کے کاموں میں آگے رہنا، ہمیشہ اس کی سائڈ لینا۔ ارحان خود سے یہی سوال کر رہا تھا کہ وہ یہ سب محسوس کیوں نہ کر پایا۔ اس دن امسال کا ابتہاج کے لیے انجانے میں ہی صحیح، لیکن شدت پسندی کا مظاہرہ کرنا ارحان کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب امسال اس کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے گا۔ یہ راہ انتہائی کٹھن ہونے والی ہے، یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتا تھا، لیکن اب وہ امسال کو اپنی جانب سے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارحان اپنے بیڈ پہ لیٹا یہی باتیں سوچے جا رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور نہ جانے کب وہ سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ ابتہاج ٹیرس پہ کھڑا، چہرہ آسمان کی جانب کیے، بند آنکھوں سے اپنے دل میں ہوتی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو امسال کی باتوں سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ ابتہاج بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن وہ ظالم اپنی باتوں سے اس کا امتحان لیتی تھی۔ ابتہاج نے اپنے کرتے کی جیب سے سگریٹ نکالی اور لائٹر کی مدد سے اسے سلگایا تھا۔ دھواں ہوا میں آزاد ہوا تھا۔ ابتہاج سگریٹ کی مدد سے اپنے اندر برپا حشر کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اب ابتہاج ریلنگ پہ جھکا ہوا تھا۔ اندر کمرے میں موجود امسال کا دل اب کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ سامنے کھلی کتابوں میں خاک لگتا اس کی نظروں کے سامنے ابتہاج کا کچھ دیر پہلے والا چہرہ گھوم رہا تھا، جس پہ مایوسی
اداسی، ضبط، غصہ اور آخر میں سر تاثرات نمایاں تھے۔ امسال کو اب اپنے کہے لفظوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن کیا فائدہ، اب تو وہ بول چکی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، شرمندگی امسال کو مزید گھیرے میں لے رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا ابتہاج کا اس کے آگے پیچھے پھرنا، اس کا کسی چھوٹے بچے کی طرح خیال رکھنا۔ ابتہاج کی صبح بھی امسال سے ہوتی تھی اور اس کی رات بھی امسال ہی پر اختتام پذیر ہوتی تھی۔ دل اور دماغ میں ایک بار پھر جنگ شروع ہوئی تھی، لیکن اس بار دل بازی لے گیا تھا اور امسال فوراً اٹھ کر ٹیرس کی جانب دوڑی تھی۔ امسال دبے پیروں ٹیرس میں داخل ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ سامنے کھڑے ابتہاج کی امسال کی جانب بیگ تھی۔ ہوا سے ابتہاج کے بال کبھی ماتھے پہ گرتے تو کبھی اوپر کی جانب اٹھتے۔ امسال اب آہستہ چلتے ہوئے ابتہاج کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے چوڑے شانوں کو دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ بات کیسے شروع کی جائے۔ امسال نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عجیب سی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی اور پھر دھواں اٹھتا دیکھ کر اس کا اپنا چہرہ غصے سے دھواں دھواں ہونے لگا تھا۔ سگریٹ سے امسال کو سخت قسم کی چڑ اور نفرت تھی۔ ابتہاج سگریٹ کے لمبے لمبے کش لگا رہا تھا اور اس کے پیچھے کھڑی امسال کا خون یہ سوچ کر کھول رہا تھا کہ اس کا شوہر سگریٹ کیسے پی سکتا ہے۔ امسال نے اتنے عرصے میں کبھی بھی ابتہاج کو سگریٹ پیتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابتہاج غصے سے دھاڑا تھا کیونکہ امسال نے اس کے منہ سے سگریٹ نکال کر پھینک دی تھی۔ ابتہاج کی دھاڑ پر امسال کا دل اچھل گیا تھا اور وہ خود بھی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آپ سگریٹ بھی پیتے ہیں؟ امسال نے عجیب سی شکل بنا کر کہا۔ ہاں پیتا ہوں، کیا کر لو گی تم؟ ابتہاج نے دوسری سگریٹ سلگائی تھی۔ اسے اب امسال کی صورت دیکھ کر بھی غصہ آ رہا تھا۔ نفرت ہے مجھے سگریٹ سے اور سگریٹ پینے والوں سے بھی۔ امسال نے دوبارہ ابتہاج کے ہونٹوں میں دبی سگریٹ نکال کر پھینک دی تھی۔ بدلے میں اسے ابتہاج کے سخت تیور کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اور ویسے بھی تم کون سا میرے عشق میں ڈوبی ہوئی ہو؟ ابتہاج کے لہجے سے ہی اس کے انتہائی خراب موڈ کا اندازہ ہو رہا تھا، اور خراب موڈ میں ابتہاج بالکل بھوکے شیر کی مانند لگتا تھا۔ تو یہ کہ آپ سگریٹ نہیں پی سکتے بس، امسال نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ بی بی جاگ جائیں، کیونکہ میر ابتہاج کسی کے حکم وصول نہیں کرتا، اور دوسری بات تم یہ بیویوں والا روپ کس خوشی میں دکھا رہی ہو؟ ابتہاج سے بحث کرنے کا مطلب تھا اپنی شامت لانا، لیکن سامنے بھی امسال تھی۔ یہ کیا بی بی لگا رکھا ہے؟ میں کوئی 50 سالہ عورت ہوں؟ امسال نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ ابتہاج نے کوئی جواب نہ دیا تھا اور سامنے آسمان پہ چمکتے 14ویں کے چاند کو دیکھنے لگا تھا۔ اور ہاں، میر ابتہاج کسی کا حکم مانے یا نہ مانے، انہیں امسال ابتہاج کا ہر حکم ماننا ہوگا۔ امسال انجانے میں ابتہاج پر اپنا حق جتا رہی تھی۔ امسال کے منہ سے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام سن کر ابتہاج کو بہت اچھا لگا تھا۔ اب ابتہاج کی نظریں اپنی زندگی کے چاند پر تھیں۔ ایسے کیا گور گور کر دیکھ رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ امسال اتنا بول کر ہنسنے لگی تھی۔ وہ ابتہاج کا موڈ اچھا کرنا چاہ رہی تھی۔ امسال کو ایسے ہنستا دیکھ کر ابتہاج کو اپنی تکلیف کم ہوتی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ مسکرایا نہیں تھا اور ایک بار پھر اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ ادھر تو دیکھیں، امسال نے معصومانہ انداز میں ایک اور حکم جاری کیا تھا۔ کیا ہے اب؟ ابتہاج کا دل خوشی سے پھولنے نہیں سما رہا تھا، لیکن وہ نرم پڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ امسال خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت اس شخص کو منا رہی ہے جس سے کچھ دیر پہلے نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، میں کچھ زیادہ ہی تلخی اختیار کر گئی، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امسال گردن جھکائے بولی تھی۔ وہ واقعی شرمندہ تھی۔ ابتہاج کو امسال اس وقت اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ امسال کے گال کھینچ لے، لیکن وہ بنا کوئی حرکت کیے خاموش رہا۔ کیا ہم دوست بن کر نہیں رہ سکتے؟ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ابتہاج کی آواز آئی تھی۔ کیا مطلب؟ امسال نے سوالیہ نظروں سے ابتہاج کو دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ کیوں نہ ہم دونوں آپس میں دوستی کر لیں اور دوست بن کر رہیں؟ بھول جاؤ کچھ عرصے کے لیے کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے۔ اتنی
اتنی بات تو مان سکتی ہو نا تم میری۔ ابتہاج امسال کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بول رہا تھا۔ میں ہر کسی کو اپنا دوست نہیں بناتی۔ ہاں ہاں ہاں، چلیں اچھا ٹھیک ہے، آج سے ہم دوست ہیں۔ بات کہہ کر ابتہاج کے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے جو کہ مایوسی کے تھے، پھر ہنس کر ابتہاج کی بات مان لی۔ اب ابتہاج کھل کر مسکرایا تھا۔ آپ زیادہ فری نہ ہوں؟ اچھا، دوست ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ امسال جو ابتہاج کی مسکراہٹ میں کھو گئی تھی، ابتہاج کے بوسہ دینے پر نرٹھے پن سے بولی تھی، لیکن یہ کام صرف میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں اسپیشل دوست ہوں، ہے نا؟ ابتہاج کھل کر ہنسا تھا۔ ایک سیکرٹ بتاؤں؟ امسال نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ کیسا سیکرٹ؟ ابتہاج نے تجسس سے پوچھا۔ آپ کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے۔ امسال اپنی بات کہہ کر اندر کمرے میں بھاگ گئی تھی، جبکہ ابتہاج کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اچانک سے سب کچھ بہت حسین لگنے لگا تھا۔ تمہیں کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ آج میر ابتہاج تمہیں پڑھانے کا شرف بخشیں گے۔ ابتہاج بولتے ہوئے خود بھی کمرے میں واپس آیا تھا۔ ابتہاج امسال کے پاس آ کر بیٹھا تھا اور اب اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ دونوں کی دوستی کا آغاز ہو گیا تھا اور یہ دوستی کہاں تک جانی تھی یہ دیکھنا باقی تھا۔ امتحانات شروع ہو گئے تھے اور امسال کو ہمیشہ کی طرح امتحانات کے دوران کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے بیٹھ جاتی تھی اور رات گئے تک پڑھتی رہتی تھی۔ ابتہاج نے گھر کی تمام ملازموں کو سختی سے تاکید کی ہوئی تھی کہ وہ امسال کو وقتاً فوقتاً کھانے پینے کی چیزیں دیتی رہیں۔ امسال کو اپنے تمام سسرال والوں کا تعاون حاصل تھا، اس لیے وہ بہت سکون سے اپنے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ امسال کو خوشی تھی کہ یہ امتحانات اس کی زندگی کے آخری امتحان تھے، لیکن کون جانے ابھی اسے مزید کتنے امتحانات سے گزرنا تھا۔ اس کا علم تو صرف اس پاک ذات کو ہی تھا۔ امسال اس وقت کچن میں موجود تھی اور کھانا بنا رہی تھی۔ امتحان ہو رہے تھے لیکن اس کو اپنے بہو ہونے کی ذمہ داری بھی نبھانی تھی۔ امسال پر اس قسم کا کوئی بھی دباؤ نہ تھا، لیکن اسے خود خیال تھا اپنی ذمہ داریوں کا۔ ابتہاج تو اسے منع کر کر کے تھک گیا تھا، لیکن امسال سنتی کہاں تھی اس بیچارے کی۔ بیٹا تم یہاں کچن میں کیا کر رہی ہو؟ امسال سبزی کاٹ رہی تھی جب جنت بیگم کچن میں آئی تھی۔ آنٹی آج میری باری ہے کھانا بنانے کی، کل مہروش بھابی نے بنایا تھا، امسال نے جواب دیا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ جنت بیگم کا رویہ شروع کے مقابلے میں اس سے دن بدن اچھا ہو رہا تھا۔ جہانگیر مینشن میں ملازموں کی ایک فوج تھی، لیکن پھر بھی یہاں کی روایت تھی کہ کھانا گھر کی عورتیں ہی بناتی تھیں۔ پہلے یہ کام جنت بیگم کا تھا، لیکن اب اس کی ذمہ داری مہروش اور امسال نے خوشی خوشی سنبھال لی تھی۔ جہانگیر کو تم بابا کہہ کر مخاطب کرتی ہو اور مجھے آنٹی، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ مجھے بھی ماما کہہ کر بلایا کرو جیسے سب کہتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی بیٹا، تم اور مہروش میرے لیے بہویں نہیں بلکہ بیٹیاں ہو، اور مجھے معاف کر دو بیٹا، میں شرمندہ ہوں اپنے سابقہ رویے پر۔ جنت بیگم نے پہلے مستی پر شکوہ کیا تھا اور پھر آگے کی بات انتہائی محبت اور اپنائیت سے کہی تھی۔ جنت بیگم کافی دنوں سے امسال کے ساتھ اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگنا چاہ رہی تھیں۔ آج انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے اور امسال کے درمیان اس اجنبیت کی دیوار کو گرا دیں گی۔ سوری آنٹی، اوہ نہیں ماما، اب میں آپ کو ماما ہی کہہ کر مخاطب کروں گی آپ کو، اور پلیز آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ میری بڑی ہیں اور بڑے چھوٹوں سے معافی نہیں مانگا کرتے۔ جنت بیگم کے محبت بھرے بولوں سے امسال کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، اسے اپنی ماما کی یاد آنے لگی تھی۔ میرا بچہ، رو کیوں رہی ہو چندہ؟ جنت بیگم مسکرائی تھیں امسال کے پھر سے آنٹی بولنے پہ، اور پھر اسے گلے لگا کر چپ کروایا تھا۔ امسال کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ اوہو، یہاں تو ساس بہو کا ملن ہو رہا ہے۔ اچانک سے حیدر کی آواز آئی تھی، جس پر امسال اور جنت بیگم دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ حیدر کچن کے وسط میں کھڑا تھا، کیمل براؤن پینٹ اور بلیک شرٹ پہ اپنا وائٹ کوٹ پہنے وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ چہرے پر وہی شوق سی مسکراہٹ تھی جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟
جنت بیگم کو حیرت ہوئی تھی کیونکہ دوپہر کے وقت وہ ہسپتال میں ہی ہوتا تھا۔ ماما، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آج آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ لنچ کرے گا، لیکن آپ تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہیں۔ حیدر اکثر ہی بہت نفیس اردو بولنے والا بٹن آن کر دیتا تھا اپنا۔ بہت ڈرامے کرتے ہو تم حیدر، سدھر جاؤ۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ سرجری کرتے وقت بھی سنجیدہ ہوتے ہوگے کہ نہیں، یا اس دوران بھی چٹکلے چھوڑتے ہوگے۔ جنت بیگم کی بات پر امسال اور حیدر دونوں ہی ہنسنے لگے تھے۔ امسال، اسٹرانگ سی چائے تو پلا دو پلیز، حیدر نے امسال سے فرمائش کی تھی۔ امسال حیدر سے چھوٹی تھی، اس لیے وہ اسے نام سے بلاتا تھا، لیکن ابتہاج کے سامنے وہ یہ غلطی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، باتوں باتوں میں کہنا ہی بھول گئی جو بولنا تھا۔ امسال بیٹا تم جاؤ اور اپنی پڑھائی کرو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کام کرنے کی جب تک تمہارے امتحان ہو رہے ہیں، جنت بیگم اٹل لہجے میں بولی تھی۔ لیکن یہ بہت مزے کی چائے بناتی ہیں ماما پلیز، حیدر بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں ماما، میں اپنے ڈیشنگ بھائی کے لیے چائے بنانے کے بعد پڑھ لوں گی، امسال مسکراتے ہوئے بولی تھی، اور اس کے کہنے پر جنت بیگم بھی مسکرائی تھیں، ساتھ میں حیدر بھی خوش ہو گیا تھا۔ سنو بہنا، یہ ڈیشنگ والی بات اپنے خڑوس شوہر کے سامنے نہ بولنا، ورنہ بیچارہ جیلس ہوگا اور میرا قیمہ بنا دے گا، حیدر نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ جنت بیگم نفی میں سر ہلا کر باہر چلی گئی تھی، جبکہ امسال حیدر کی بات پر ہنستے ہوئے چائے بنانے لگی تھی۔ پیر کا دن تھا اور آج پہلا پیپر تھا، سب لوگ جلدی پہنچ گئے تھے، اور سلام دعا کے بعد رٹے لگانے کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ ارحان، ارشمیل اور ریحان ہمیشہ سے ہی امتحانات کے معاملے میں بہت بے فکر رہتے تھے، اور ماہا بھی ان میں شامل تھی۔ آخری وقت تک امسال اور المیر ہی کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی تھیں، اس لیے ان کو باقی چار لوگ بک ورم کہتے تھے۔ بس کرو بھائی تم دونوں، سب سے اچھی تیاری تم دونوں کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ٹینشن لیتی ہو اور ان کتابوں کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ماہا سخت قسم کی بور ہو رہی تھی، اس لیے اکتا کر بولی تھی، اور امسال کے ہاتھ سے کتاب چھین لی تھی۔ خود بھی پڑھو اور ہمیں بھی پڑھنے دو، تم کیسے اتنا چل رہتی ہو لڑکی، امسال ماہا سے اپنی کتاب واپس لینے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ماہا امسال کی کتاب لے کر بھاگی تھی، اور امسال اس کے پیچھے لپکی تھی۔ دونوں صبح صبح ٹام اینڈ جیری کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے تھیں۔ المیر نے دونوں کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا، جیسے کہہ رہی ہو ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، میرے ساتھ رہ کر ابھی تک تم نے پیپر میں چل رہنا نہیں سیکھا، ماہا اپنی سانس ہموار کرتے ہوئے بولی تھی۔ ماہا کی بچی، بک تو میری بس آخری ٹاپک رہتا ہے، پھر پکا رکھ دوں گی، امسال منت کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ خدا کا خوف کرو، میری بچی کہاں سے آئی ابھی، ماہا نے حیرت سے کہا۔ اس کے ڈرامے شروع ہو چکے تھے۔ ویری فنی، امسال نے مصنوعی انداز میں ہنس کر ماہا کو چڑھایا تھا، اور ساتھ ہی اس سے کتاب واپس لی تھی۔ ٹینشن نہیں لو اتنی، میرے جیجا جی ہیں نا، اگر تم فیل ہو بھی گئی نا تو ایک فون کریں گے وہ اور تم پاس، ماہا نے اپنی دائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ استغفر اللہ، شپ شپ بولو، امسال ماہا کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ ارے وہ دیکھو، ہماری میرو کا ہیرو اسے کمپنی دے رہا ہے، امسال اپنا مطلوبہ صفحہ ڈھونڈ رہی تھی جب ماہا بولی۔ دونوں واپس المیر کے پاس جانے لگی تھیں۔ جب ماہا نے دیکھا تو ارحان المیر کے پاس بیٹھا اس سے کچھ بات کر رہا تھا۔ ماہا کی بات سن کر امسال نے بھی گردن اٹھا کر دیکھا اور دل میں ان دونوں کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ المیر آس پاس سے بالکل بے نیاز ہو کر پڑھنے میں مصروف تھی، جب کوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ کسی کی موجودگی کا احساس اور وہ سحر کن خوشبو جس کے مالک کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ المیر نے گردن اٹھا کر دیکھا تو واپس جھکانا بھول گئی۔ گرے شرٹ اور ساتھ بلیک جینز پہنے، بالوں کو خوبصورتی سے سیٹ کیے، ارحان اس کے سامنے بیٹھا تھا اور المیر کے خود کو دیکھنے پر مسکرایا تھا۔ ارحان کی یہ مسکراہٹ تو المیر کی جان لیتی تھی، اور اس وقت بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا۔ ارحان المیر کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔
آج اسے واقعی المیر کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت نظر آ رہی تھی۔ بس اسی لمحے ارحان کا دل بھی ایک الگ دھن پر دھڑکنا شروع ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ارحان نے المیر کی گود میں موجود کتاب کو بند کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ المیر تو پہلے سے ارحان کی جانب متوجہ تھی، فوراً جواب دیا۔ ایسا کرتا ہوں، پیپر کے بعد کروں گا، ابھی کی تو تم سے پیپر نہیں ہو پائے گا، ارحان مسکراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ المیر کو اس کی یہ منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ المیر کے چہرے پر پریشانی کے اثرات تھے۔ ہاں سب خیر ہے، شکل پہ 12 بجانے کی ضرورت نہیں ہے، ارحان عام سے انداز میں بولا تھا۔ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا۔ ماں کی سر بکھیرتی آواز المیر اور ارحان کے کانوں میں پڑی تھی۔ کیسا لگا؟ اور کون سی والی کو دیکھ کر؟ ارحان نے بہت دلچسپی سے پوچھا تھا، جبکہ المیر نے ماں کو گھوری سے نوازا تھا۔ شرم تو تم کو مگر نہیں آتی، ماں نے ارحان کے کندھے پر مکہ جڑا تھا۔ خاصا مردانہ ہاتھ ہے تمہارا، پتہ نہیں بیچارے اشمیل کا کیا حال کرے گی یہ۔ ارحان دعائی دیتا ہوا اٹھ کے بھاگا تھا، اس سے پہلے کہ ماں ایک اور مکہ مارتی۔ ارحان کی بات کا مطلب سمجھ کر ماں چیخی تھی اور اس کے پیچھے بھاگی تھی، جو کہ کافی آگے جا چکا تھا۔ امسال اور المیر کا ہنس کر برا حال تھا۔ پیپر دیکھ کے یہ 6 لوگ ساتھ ہی امتحانی کمرے سے باہر نکلے تھے۔ یہ ان کا ہمیشہ سے معمول تھا۔ پیپر دینے کے بعد جو بھوک لگتی تھی اس کا علاج صرف کینٹین میں ہی تھا، اس لیے 6 دوستوں کا ٹولہ اب کینٹین میں ہنگامہ مچائے ہوئے تھا۔ یونیورسٹی میں تقریباً سب ہی ان کے گروپ کو جانتے تھے۔ جہاں یہ 6 لوگ ہوتے تھے وہاں ہلہ گلا ہوتا تھا۔ ارحان کو امسال سے اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگنی تھی، اس لیے اس نے امسال کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ دونوں سب کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لینے گئے تھے، جبکہ باقی کے 4 رک کر بیٹھے تھے اور اپنی ہی شغل مستی میں مصروف تھے۔ امسال، میں تم سے اپنے کہے الفاظ اور اپنی حرکتوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ارحان جو کہنا چاہتا تھا اس نے کہہ دیا تھا۔ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ارحان، میں سمجھ سکتی ہوں، وہ سب تمہارا رد عمل تھا۔ جہاں تک بات ہے تمہاری اس بات کی، تو اس کی سزا میں نے تمہیں اسی وقت دے دی تھی۔ میرا دل تمہارے لیے ہمیشہ کی طرح آج بھی صاف ہے۔ امسال نے ارحان کی شرمندگی کو اپنے الفاظ سے ختم کر دیا تھا۔ بہت زور سے تھپڑ مارا تھا تم نے، بدتمیز عورت، ارحان نے کسی معصوم بچے کی طرح رونی صورت بنا کر کہا تھا۔ امسال کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ یہ عورت کس کو بولا ہے؟ امسال کی ہنسی کو بریک لگا تھا اور وہ لڑاکا انداز میں گویا ہوئی تھی۔ تم عورت نہیں ہو کیا؟ تو کیا مرد ہو؟ ارحان نے سوچتے ہوئے کہا، تو وہ بہت مشکل سے اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ جواب میں امسال نے ارحان کو کمر پہ مکہ مارا تھا۔ شادی کے بعد لڑکیاں عورت ہی بن جاتی ہیں۔ ارحان امسال کو چڑھانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، اور ایسا کس کتاب میں لکھا ہے؟ امسال کے بھی ڈرامے شروع ہو گئے تھے اور پھر دونوں ہی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے امسال کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھوں گا۔ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، المیر واقعی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، یہ بات مجھے آج شدت سے محسوس ہوئی ہے۔ آج ہی المیر سے اس بارے میں بات کروں گا، اب میں مزید سنگل نہیں رہ سکتا۔ پتہ چلا اسے بھی کوئی لے اڑ جائے تو میں کیا کروں گا؟ ارحان نے اپنی آخری بات مزاحیہ انداز میں کی تھی۔ ارحان نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا اور سب کچھ اللہ کی رضا اور بہتری سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ امسال ارحان اور المیر کے لیے بے انتہا خوش تھی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، وقت گزرتے ساتھ ہی انسان میں صبر آ ہی جاتا ہے۔ کھانا پینا ہو چکا تھا، اب سب گھر کے لیے نکل رہے تھے۔ المیر سے بات کر کے ارحان ہی اسے واپس چھوڑنے جا رہا تھا، ساتھ ہی پارکنگ کی طرف بڑھے۔ امسال بیچ میں چل رہی تھی، اس کی ایک جانب ارحان تھا اور دوسری جانب المیر۔ ارحان نے امسال سے کچھ کہا تھا جس پر وہ ہنسنا شروع ہو گئی تھی، ساتھ میں ارحان بھی ہنس رہا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر زوردار تالی بھی ماری تھی۔ دونوں شاید پاگل ہو گئے تھے۔
باقی کے 4 لوگوں کو بات کا پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ لوگ ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ امسال اور ارحان نے بہت مشکل سے ہنسی روکی تھی۔ اس سے پہلے کہ امسال باقیوں کو بات سے آگاہ کرتی، قریب سے ہی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا، جو کہ کافی تیز تھا۔ سب چپ ہو کر اس گاڑی کو ڈھونڈ رہے تھے جس نے ہارن دیا تھا۔ ایک بار پھر زوردار ہارن دیا گیا اور سامنے کھڑی بلیک رینج اوور سے ابتہاج باہر نکلا تھا۔ ابتہاج کے ہارن دینے کا مقصد امسال کو اپنی جانب متوجہ کرنا تھا۔ سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں اور امسال تو گاڑی اور گاڑی کے مالک کو کروڑوں میں پہچان سکتی تھی۔ اوف، کیا نایاب طریقہ ہے بھائی کے بلانے کا۔ ماہا نے امسال کو کونی مارتے ہوئے چھیڑا تھا، جس پہ امسال نے اسے گھورا تھا۔ جاؤ بھائی، اس سے پہلے کہ تمہارا شوہر آ کر میری درگت بنا دے، دیکھو کیسے گھور رہا ہے، جیسے بھی کھا جائے گا مجھے۔ ارحان نے ابتہاج کو دیکھتے ہوئے امسال کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ارحان کو اس طرح امسال کے قریب اور ہنسی کرتے دیکھ کر ابتہاج کے دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ تو دور رہو نا، گھس کیوں رہے ہو میرے اندر؟ امسال نے ارحان کو چپت لگاتے ہوئے کہا تھا، اور پھر ابتہاج کی جانب دیکھا، جو چہرے پہ سختی لیے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ابتہاج نے کالے رنگ کا برانڈڈ سوٹ پہن رکھا تھا، جس کا کوٹ فی الحال غائب تھا، البتہ کالی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ گرے شرٹ کی آستینوں کو کونیوں تک موڑ رکھا تھا۔ سرخ و سفید کسرتی ہاتھوں کی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ امسال کی نظریں ابتہاج کے ہاتھوں کی ابھری ہوئی نسوں سے ٹکرائی تھیں، اور وہ خود بھی ان نسوں میں الجھ گئی تھی۔ گھر جا کر دیکھ لینا، تمہارے ہی ہیں، المیر نے شرارتی انداز میں امسال کے قریب ہو کر کہا تھا، اور اسے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچ لائی تھی۔ جواب میں امسال نے کہا کہ میں ان کو نہیں دیکھ رہی۔ امسال اور ابتہاج دونوں گاڑی میں تھے۔ ابتہاج خاموشی اور سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ گیئر پر، اور آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ گوری رنگت پہ نیلی ابھری ہوئی نسیں صاف واضح تھیں، اور امسال کی نظریں بار بار بھٹک کر وہیں جا رہی تھیں۔ امسال اپنا دل دماغ ابتہاج کی جانب سے ہٹانا چاہتی تھی۔ ابتہاج کی خاموشی سے گاڑی کا ماحول کچھ عجیب سنجیدہ سا تھا، جو کہ امسال کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا، اور دونوں ہی دوستوں کی طرح آپس میں باتیں کرتے تھے۔ امسال اب ابتہاج کی عادی ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہی اس کا ضدی پن، وہ اس بات کو کسی طور ماننے کو تیار نہ تھی۔ اتنی خاموش اور سنجیدہ کیوں ہیں آپ؟ کسی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ امسال سے مزید خاموش نہ رہا جا رہا تھا، اس لیے بات کا آغاز کیا تھا۔ نہیں تو میں کیوں لڑوں گا کسی سے بلا وجہ؟ ابتہاج کی نظریں سامنے روڈ پر تھیں۔ ابتہاج کے خاموش ہونے کی اصل وجہ ارحان اور امسال کا کانوں میں سرگوشیاں کرنا تھا۔ ابتہاج امسال کے معاملے میں انتہائی شدت پسند تھا، وہ اس کی تھی، اور ان سب کا حق بھی صرف اسے ہی تھا۔ آپ کیوں لینے آئے ہیں؟ میں خود ہی آ جاتی ڈرائیور کے ساتھ، امسال نے دوسری بار شروع کی تھی۔ میں نے سوچا آج تمہارا پہلا پیپر ہے تو میں ہی تمہیں لینے آؤں۔ کیسا ہوا پیپر؟ ابتہاج عام لہجے میں بولا تھا۔ وہ چاہ کر بھی امسال پہ سختی نہیں کر پاتا تھا، اور نہ ہی اس سے کوئی صفائی مانگتا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیسا ہوا ہوگا؟ امسال نے سینٹرل کنسول پہ اپنی کونی ٹکائی تھی اور عادتاً ہاتھ توڑی کے نیچے رکھا تھا۔ میرے خیال سے تو اچھا ہی ہوا ہوگا۔ آخر کو پڑھایا کس نے ہے؟ ابتہاج نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ واہ بھائی واہ، سارا کریڈٹ تو آپ لے گئے، اور جو میں نے اتنی محنت کی وہ؟ امسال نے منہ بناتے ہوئے ناراض لہجے میں کہا۔ ہاں مذاق کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میری بیوی بہت ذہین ہے، ابتہاج نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور اس کی ہنسی میں امسال ہمیشہ کی طرح کھونے لگی تھی، لیکن اس بار اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ میں ناراض ہوں آپ سے، امسال نے کسی چھوٹے بچے کی طرح کہا تھا۔ روٹھے روٹھے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، ابتہاج نے شاعرانہ انداز میں کہا، جو کہ اپنے اندر کچھ شرارت سموئے ہوئے بھی تھا۔ امسال کی ہنسی کو روکنا مشکل لگ رہا تھا۔
روٹھے سے کا کیا مطلب؟ روٹے ہوئے ہیں۔ امسال نے ابتہاج کی تصحیح کی تھی۔ تو پھر کیسے مانیں گی آپ؟ ابتہاج نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ رات میں مجھے نوڈلز پلا کر کھلائیں گے پھر مانوں گی۔ امسال نے سوچ کر ماننے کی شرط رکھی۔ جی بالکل، میں میر ابتہاج جہانگیر نوڈلز بنائے گا؟ ابتہاج نے مغرورانہ انداز میں کہا۔ وہ صرف ڈرامے کر رہا تھا۔ جی بالکل، آپ زیادہ ڈرامے نہ کریں، یا پھر یہ کہیں کہ آپ کو بنانے نہیں آتے۔ امسال کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ ایکسکیوز می مسز ابتہاج، مجھے ہر طریقے کا کھانا بنانا آتا ہے۔ آئی ایم شیف۔ ابتہاج نے اپنی گردن اکڑاتے ہوئے امسال کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ کیا واقعی آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ امسال ساری ناراضگی بھول گئی تھی اور آنکھوں میں چمک لیے بولی تھی۔ امسال کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اس کے شوہر کو کھانا بنانا آتا ہو۔ امسال اور اس کی عجیب خواہشات۔ ہاں بالکل، ایسا کون سا کھانا ہے جو میں نہیں بنا سکتا؟ جب میں اور بھائی لندن پڑھنے گئے تھے اس وقت ہم دونوں ہی کھانا خود بناتے تھے، کیونکہ کک کے ہاتھ کے کھانے کی ہمیں عادت نہیں تھی۔ میں اب بھی بناتا ہوں جب دل کرتا ہے۔ ابتہاج نے تفصیلی جواب دیا۔ اب تو مجھے بھی کھانا ہے آپ کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا، امسال نے فرمائش کر دی تھی۔ ہائے، اتنے پیار سے بولو گی تو میں روز کھانا بنا دیا کروں گا تمہارے لیے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امسال کوئی فرمائش کرے اور ابتہاج اسے پورا نہ کرے؟ نہیں، روز نہیں، وہ میں خود ہی بنا لوں گی، بس آپ کسی ایک دن کچھ بنا کر کھلائیں، امسال نے جواب دیا تھا۔ جب آپ حکم کریں گی بنا دوں گا میری جان، غلام حاضر ہے، ابتہاج نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں کی باتیں جاری تھیں۔ امسال اب ابتہاج سے یہاں وہاں کی باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ہی راستہ بھی کٹ رہا تھا۔ باقی سب کے ساتھ المیر اور ارحان بھی نکل گئے تھے۔ ارحان نے بھی کوئی بات شروع نہ کی تھی، وہ کہیں سکون والی جگہ پہ المیر سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ دائیں جانب کیوں جا رہے ہو ارحان؟ میرا گھر بائیں جانب سے آتا ہے۔ ارحان نے راستہ بدلا تھا، جس پہ المیر فوراً بولی تھی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، لیکن تم اس وقت اغوا ہو چکی ہو، اور اب اغوا کر کے تمہیں تمہارے گھر تو لے کر جانے سے رہا۔ ارحان دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پہ سجا کے بولا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ المیر کو آج ارحان کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ صبح سے ہی وہ عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ خراب تھی، ابھی کچھ دن پہلے تو ٹھیک ہوا ہوں۔ ارحان نے ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ ماما کو پتہ چلا تو گھر سے باہر نکال دیں گی مجھے، المیر پریشانی سے بولی تھی، جبکہ ارحان نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا تھا۔ میں ہوں نا جواب دینے کے لیے۔ ویسے بھی تم کون سا پہلی بار میرے ساتھ آ رہی ہو، ہم تو جاتے ہی رہتے ہیں۔ ارحان نے گاڑی لاک کرتے ہوئے المیر کی پریشانی کو کم کرنا چاہا۔ ہاں جاتے ہیں، لیکن باقی سب بھی تو ساتھ ہوتے ہیں، میں اکیلی کبھی نہیں گئی تمہارے ساتھ لنچ پر۔ المیر اب ارحان سے تھوڑا پیچھے چل رہی تھی۔ پیچھے کیوں چل رہی ہو؟ آگے آؤ۔ ارحان نے پہلے المیر کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ ویلکم سر، آپ کا کمپارٹمنٹ تیار ہے۔ دونوں کے داخل ہوتے ہی ایک سوٹ میں ملبوس شخص ارحان سے مخاطب تھا۔ اس ریسٹورنٹ میں الگ سے کمرے نما جگہ بنی ہوئی تھی، جو کہ باقی ٹیبل سے الگ تھی، جنہیں فیملی کمپارٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ خاص بکنگ پر یہاں لوگ کھانا کھانے آتے تھے۔ ارحان اکثر اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں آتا رہتا تھا، اس لیے اس ریسٹورنٹ کا مینیجر اسے اچھے سے جانتا تھا۔ ارحان شکریہ ادا کر کے المیر کو ساتھ لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ ارحان، یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ دیکھو، اب مجھے واقعی ڈر لگ رہا ہے، چلو یہاں سے۔ المیر کے دماغ میں نہ جانے کیوں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ تم تو ایسے رہ رہی ہو جیسے خدا نخواستہ میں کچھ غلط کرنے والا ہوں، بھروسہ نہیں ہے تمہیں مجھ پر؟ ارحان، جو تھوڑا آگے چل رہا تھا، المیر کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ ایسی بات نہیں ہے ارحان، مجھے بھروسہ ہے تم پہ، لیکن پھر بھی ڈر لگ رہا ہے مجھے، المیر گردن جھکاتے ہوئے بولی تھی۔ اندر چلو، سارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ ارحان نے شیشے کا دروازہ کھولا اور پہلے المیر کو اندر جانے کے لیے کہا تھا۔ المیر جیسے ہی اندر داخل ہوئی تھی اور جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ ارحان نے
اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ المیر حیرانی سے منہ پر ہاتھ رکھے پورا کمپارٹمنٹ دیکھ رہی تھی۔ کمپارٹمنٹ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بیچ میں 2 لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ٹیبل اور چیئر رکھی تھی، جس پر موم بتیاں اور پھول رکھے تھے۔ موم بتیاں جیسے جیسے جل رہی تھیں، ان میں سے خوشگوار مہک اٹھ رہی تھی، جس نے پورے کمپارٹمنٹ کو اپنی لپیٹ میں مہکایا ہوا تھا۔ بالکل سامنے موجود دیوار سجی ہوئی تھی اور بیچ میں ہیلیم بلون سے ول یو میری می لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کمپارٹمنٹ میں لال اور کالے رنگ کے غبارے سجے ہوئے تھے۔ المیر ارحان کی جانب مڑی تو اسے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ارحان اپنے گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں مخملی ڈبیا تھی جس میں خوبصورت سی انگوٹھی تھی، جس کے بیچ میں لال ہیرا جسے روبی کہا جاتا ہے اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ارحان چہرے پہ دلکش مسکراہٹ لیے المیر کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ارحان یہ سب؟ المیر اس وقت بولنے کے قابل نہ تھی۔ بہت سے جذبات تھے جنہوں نے اس کی زبان پر قفل لگا دیا تھا۔ المیر، کیا تم مجھ جیسے سرپرست شخص سے شادی کرو گی؟ ارحان نے مسکراتے ہوئے سوال کیا تھا۔ تم میرے والدین سے بات کرو، جو ان کا جواب ہوگا وہی میرا جواب ہوگا۔ المیر کے پاس اس سے بہتر جواب نہ تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی ہاں کر دے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ان سے تو میرے والدین بات کریں گے، فی الحال میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تمہارا جواب جاننے کے بعد ہی ماما کو بھیجوں گا تمہارے گھر تمہیں مانگنے۔ ارحان جتنا رومانٹک انداز میں بول سکتا تھا بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا جواب ہاں ہے، لیکن پھر بھی ہوگا وہی جو میرے والدین چاہیں گے۔ المیر نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا۔ تھینک یو سو مچ المیر، میری ویران ہوئی زندگی میں آنے کے لیے۔ ارحان نے المیر کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے خوشی سے کہا تھا۔ المیر نے تھوڑی مزاحمت کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی یہ قیمتی انگوٹھی نہیں لے سکتی، لیکن ارحان تو ارحان تھا، آخر اسے انگوٹھی پہنا کر ہی دم لیا۔ اب منہ صحیح کرو اپنا، 12 بجے میں تمہاری شکل پہ جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا ہو میں نے۔ ارحان المیر کے بیٹھنے کے لیے چیئر پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیا دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں؟ المیر نے دل میں خود سے سوال کیا تھا۔ ہاں، دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں اگر سچے دل اور پوری لگن کے ساتھ کسی کو مانگا جائے اور اپنے رب کی رضا میں راضی ہوا جائے تو اللہ بھی اپنے بندے کو اس کی خوشی سے نوازتا ہے۔ المیر بھی اپنے رب کی رضا میں راضی تھی، اس لیے اس پاک ذات نے آج اسے اس کی سب سے بڑی خوشی سے نوازا تھا۔ المیر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ دل میں اس پاک ذات کا شکر ادا کرتے نہ تھک رہی تھی۔ امسال اور ابتہاج گھر پہنچ گئے تھے۔ ابتہاج نے گھر میں موجود بڑے سے پورچ میں گاڑی پارک کی تھی اور ساتھ ہی دونوں گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ جیک، جو کہ کافی عرصے سے فارم ہاؤس پر تھا، اب واپس آ گیا تھا۔ شادی کے اس عرصے میں امسال اور جیک کا سامنا اب تک نہ ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت جیک کی چہل قدمی کا تھا، اس لیے فی الحال وہ آزاد گھوم رہا تھا۔ ابتہاج پر نظر پڑتے ہی جیک نے بھونکتے ہوئے ابتہاج کی جانب دوڑ لگائی تھی۔ جیک کی آواز سن کر ابتہاج کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیلی تھی، کیونکہ جیک ابتہاج کا سب سے چہیتا تھا جسے وہ بہت ضد کر کے اس گھر میں لایا تھا، ورنہ جنت بیگم اس کے سخت خلاف تھی اور اسی وجہ سے جیک کو جہانگیر مینشن کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ جیک ابتہاج تک پہنچ چکا تھا اور اس کے پیروں کے گرد گھوم رہا تھا، پھر اپنے 2 پیروں پہ کھڑے ہو کر ابتہاج کو ہائی فائیو کیا تھا۔ ابتہاج گھٹنے کے بل بیٹھ کر جیک کو پیار کر رہا تھا۔ کتا، اتنا بڑا کتا! ابتہاج جیک کو پیار کر رہا تھا اور جیک بھی پیار وصول کرنے میں مصروف تھا جب امسال کی زوردار چیخ سنائی دی۔ اتنا بڑا اور تندرست کتا دیکھ کر امسال کا ہارٹ فیل ہونے والا تھا، جبکہ جیک ایک سائبرین ہسکی تھا۔ امسال چلاتی ہوئی دوبارہ گاڑی کی جانب بھاگی تھی اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ کبھی نہ کھلنا تھا کیونکہ گاڑی لاک تھی۔ امسال کی چیخو پکار سے جیک اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا اور جیسے ہی اس نے امسال کو دیکھا تو بھونکنا شروع ہو گیا۔
امسال جیک کے لیے بالکل غیر شناسہ تھی، اور ایسے پالتو کتے اجنبی لوگوں کو دیکھ کر بھونکنے لگتے ہیں۔ جیک کے بھونکنے کی آواز اتنی تیز تھی کہ امسال کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابتہاج تمام صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ جیک بھونکتے ہوئے امسال کی جانب دوڑا۔ جیک کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ امسال بیچاری تو مرنے ہی لگی تھی، لیکن پھر اس کی نظر پورچ میں کھڑی ویگو پر پڑی اور وہ پھرتی سے پیچھے موجود خالی جگہ پر چڑھ گئی۔ جیک مسلسل بھونکتے ہوئے گاڑی کے آس پاس کود رہا تھا۔ وہ گاڑی پر چڑھ سکتا تھا، لیکن چڑھ نہیں رہا تھا کیونکہ اس کو اس کی اجازت نہ تھی۔ ابتہاج نے جیک کو خاص طور پر ملٹری ٹریننگ دلوائی تھی۔ وہ اشاروں کو بہت اچھے سے سمجھتا تھا۔ ابتہاج بھی اس جگہ پہنچا تھا جہاں امسال اور جیک موجود تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ دیکھ کر ابتہاج کو اپنی ہنسی روکنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ امسال گاڑی پر چڑھی چلا رہی تھی۔ خوف سے چہرے پر بارہ نہیں بلکہ پوری گھڑی بنی ہوئی تھی۔ جیک کے بھونکنے سے امسال مزید خائف ہو رہی تھی۔ دوسری جانب کھڑے ابتہاج کی ہنسی بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا دودھ سا سفید چہرہ ہنس ہنس کر لال ہو رہا تھا۔ جو کچھ بھی وہ دیکھ رہی تھی اسے کسی چیز پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ المیر کے لیے آج کا دن اس کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ آج اسے اپنے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ جس شخص سے محبت کے اظہار کی خواہش وہ نہ جانے کب سے کر رہی تھی، آج اس نے اظہار کر ہی دیا تھا۔ المیر کو ارحان کا یوں اچانک اظہار سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ انہیں سوچوں میں غرق کھوئے ہوئے انداز میں اپنے سامنے موجود پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی۔ ارحان کافی دیر سے المیر کو یہی کرتے دیکھ رہا تھا، اس لیے ہنکارا بھر کر بولنا شروع کیا۔ میں جانتا ہوں المیر کہ تمہارے ذہن میں اس وقت بہت سے سوالات ہیں اور میں ان کے جواب بھی دوں گا۔ میں تمام باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ میں امسال سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اب شاید نہیں کرتا، یا شاید کرتا ہوں۔ میں ابھی اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ میرے نصیب میں کبھی تھی ہی نہیں۔ اتنا کہہ کر ارحان ایک پل کو رکا تھا۔ میں نے امسال سے سچی محبت کی تھی، اور محبت کو بھلانا آسان نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی ہوا اسے قبول کرنے میں مجھے وقت لگا، لیکن سچ بتاؤں تو ابھی تک میں اپنی محبت کو بھول نہیں پایا ہوں، اور شاید کبھی بھی بھلا نہ پاؤں گا۔ میری یہ یک طرفہ محبت میرے دل کے ایک کونے میں یاد بن کر ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ میری اس بات سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس دن تمہیں شرعی اور قانونی طور پر اپنی زندگی میں شامل کروں گا، اس وقت سے صرف اور صرف تمہارا ہی ہوگا۔ میرے دل میں صرف تمہارے لیے محبت ہوگی، میرا ہر احساس تمہارا ہوگا۔ ارحان نے اپنی آگے کی بات المیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ ارحان کے لہجے اور آنکھوں میں سچائی تھی۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اس کے جذبات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتی تھی، کیونکہ وہ بھی تو اسی یک طرفہ محبت سے گزری تھی۔ دونوں میں فرق یہ تھا کہ ایک نے اپنی اس یک طرفہ محبت کو کھو دیا تھا، جبکہ دوسرے نے اسے پا لیا تھا۔ جس نے اپنی محبت کو کھویا تھا، اس نے کھو کر بھی اپنے حق میں بہترین کو پایا تھا۔